کہانی پنجاب کے ایسے گاؤں کی ہے جہاں پر بہت زیادہ غربت تھی۔ وہاں کے لوگ بہت زیادہ ایماندار تھے اور غربت کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک زمیندار رہتا تھا جو بہت زیادہ امیر تھا، لیکن وہ لالچی اور خود غرض تھا۔ وہ غریبوں کو بہت حقیر سمجھتا تھا۔ اس گاؤں میں سبحان اپنی بیوہ ماں رابعہ کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کے حالات بہت خراب تھے۔ رابعہ زمیندار کے گھر کام کرتی تھی۔ سبحان کو اپنی ماں کا کسی اور کے گھر کام کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک دن رابعہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ کام پہ نہیں جا سکی۔ سبحان بیٹے، جاؤ صاحب کے پاس جاؤ اور ان سے کہو آج میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ کام پہ نہیں آ سکتی۔ جی امی، میں ابھی صاحب کے پاس جاتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ سبحان زمیندار کے پاس جاتا ہے اور اس کو اپنی ماں کی حالت کے بارے میں بتاتا ہے۔ اپنی ماں کو کہنا آج کے بعد کام پہ نہ آئیں، پتہ نہیں تم غریبوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، تنخواہ پوری چاہیے ہوتی ہے اور کام کرنا اچھا نہیں لگتا، بہانے بنا لو تم غریبوں سے۔ زمیندار برا بھلا بول کر وہاں سے چلا گیا۔ سبحان کو بہت زیادہ دکھ ہوا اور واپس گھر جانے لگا۔ سبحان گھر جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا اپنی بیمار ماں کو سب کیسے بتائے۔ وہ راستے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ اللہ تعالیٰ، میں اپنی ماں کو سب کیسے بتاؤں؟ وہ بیچاری تو ویسے ہی بہت بیمار ہے۔ اللہ تعالیٰ، مجھے کوئی راستہ دکھاؤ۔ اتنے میں درخت میں سے آواز آئی، بچے، مجھے تمہاری پریشانی کے بارے میں سب پتہ چل گیا ہے، تم فکر نہ کرو، میرے اوپر ایک سفید پھول ہے، اسے توڑو۔ سبحان نے ویسا ہی کیا۔ اب جب بھی تمہیں کوئی چیز چاہیے ہو تو تم اس پھول کی طرف دیکھنا اور اپنی خواہش کا اظہار کرنا، تمہیں وہ چیز مل جائے گی، لیکن یاد رہے کبھی اس چیز کی مانگ نہ کرنا جس کی تمہیں ضرورت نہ ہو، ورنہ بہت برا ہوگا۔ سبحان خوشی سے درخت کا شکریہ ادا کر کے پھول لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ بیٹے، تم نے میری طبیعت کے بارے میں صاحب کو بتایا؟ جی ماں۔ اور زمیندار کے رویے کے بارے میں اپنی ماں کو بتایا۔ اب ہم کیسے گزارا کریں گے؟ امی، آپ فکر نہ کریں۔ اور درخت والا پورا قصہ اپنی ماں کو بتایا۔ سفید پھول، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ پلک جھپکتے ہی سبحان کے سامنے طرح طرح کے پکوان آ گئے۔ سبحان نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سب سے پہلے اپنی ماں کو کھانا کھلایا اور پھر خود کھایا اور تھوڑا کھانا غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اگلے دن سبحان نے واپس پھول کی طرف دیکھا اور کہا، سفید پھول، میری ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، لیکن پیسے نہیں ہیں۔ پلک جھپکتے ہی سفید پھول میں سے پیسے نکلنے لگے اور پیسے نکلتے ہی گئے۔ سفید پھول، آپ کا بہت شکریہ، ان پیسوں سے میں اپنی ماں کا علاج کراؤں گا۔ کچھ دنوں میں ہی سبحان کی ماں ٹھیک ہو گئی۔ سبحان سفید پھول کی مدد سے لوگوں کی مدد کرتا، غریبوں کو مفت کھانا کھلاتا اور بیماروں کا مفت علاج کرواتا۔ زمیندار نے جب گاؤں کے لوگوں سے سبحان کی تعریفیں سنی اور اس کے سارے کارناموں کا سنا تو اس کو بہت حیرت ہوئی۔ سبحان کی ماں تو میرے گھر میں کام کر رہی تھی، اب ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا جو یہ لوگ گاؤں کے لوگوں کی بھی مدد کر رہے ہیں؟ جاؤ تم اور پتہ لگاؤ کہاں سے ان لوگوں کے پاس پیسے آ رہے ہیں۔ زمیندار کا آدمی سبحان کے گھر گیا اور اس کے گھر کی کھڑکی سے سبحان کو دیکھنے لگا۔ سبحان نے الماری میں سے سفید پھول نکالا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تو اس پھول میں سے پیسے نکلنے لگے۔ زمیندار کے آدمی نے زمیندار کو ساری بات بتائی۔ زمیندار نے اس پھول کو چوری کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے آدمی کو آدھی رات میں چوری کرنے بھیجا اور وہ پھول چرا لیا۔ اگلے دن سبحان الماری میں وہ سفید پھول نہ پا کر بہت پریشان ہوا۔ زمیندار نے پھول کے سامنے اپنی لالچ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے پھول،
तुम मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दो। पलक झपकते ही जमींदार का घर, दौलत सब गायब हो गया और फूल भी वहां से गायब होकर वापस सुभान की अलमारी में चला गया। जमींदार को उसके लालच की सजा मिल गई और सुभान भी वो फूल वापस पाकर बहुत खुश हुआ और ऐसे ही गरीबों की मदद करके जिंदगी गुजारने लगा। देखा बच्चों, जमींदार ने लालच की तो उसका क्या अंजाम हुआ। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है।